السلام علیکم. ہمارے چینل پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ قسط 39 کا پہلا حصہ ہے اور اس میں ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان پر ایک گہری نظر ڈالیں گے. آج ہم ایک ایسے موضوع کی تہوں میں اترنے کی کوشش کریں گے جو کسی بھی ملک کی آپ کہہ لیں کہ روح اور اس کی بنیادوں سے جڑا ہے، یعنی حکمرانی، اختیار اور احتساب. جی. اور اس تجزیے کے لیے ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان کو بنیاد بنایا ہے. مصنف نے کتاب کے شروع میں ہی ایک ایسی بات لکھی ہے جو نہ صرف چونکا دینے والی ہے بلکہ ہماری آج کی پوری گفتگو کا مرکز بھی بن سکتی ہے. وہ لکھتے ہیں، ریاست قوانین کی کمی سے نہیں بلکہ قانون کے عدم نفاذ سے تباہ ہوتی ہے. آئیے اسی نقطے سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ ایک بہت ہی طاقتور جملہ ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ مسئلے کی جڑ پر سیدھا وار کرتا ہے. صحیح. اکثر جب بھی ملک میں کوئی بحران آتا ہے تو ہماری پہلی سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ شاید ہمارے قوانین میں کوئی کمی ہے، ہمیں مزید سخت قانون بنانے چاہیے. جی ہاں، بالکل. لیکن مصنف ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ اصل مسئلہ قانون سازی کا ہے ہی نہیں بلکہ نفاذ کا ہے. ہمارے پاس آئین بھی ہے، ادارے بھی ہیں اور قوانین کا ایک پورا ڈھانچہ بھی موجود ہے، لیکن اگر وہ صرف کتابوں کی زینت بن کر رہ جائیں اور عملی طور پر ان پر عمل نہ ہو تو وہ بے معنی ہو جاتے ہیں. قائد کے ویژن کو سمجھنے کے لیے یہ نقطۂ آغاز بہت اہم ہے، کیونکہ ان کے نزدیک قانون ایک زندہ حقیقت تھا، کوئی جامد چیز نہیں. بالکل، اور یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے. کتاب میں مصنف نے قائد کے حکمرانی کے تصور کو 4 ستونوں پر آپ کہہ لیں کہ استوار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قائد کے نزدیک پہلا اصول یہ تھا کہ اختیار ایک امانت ہے. یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن آج کی سیاست میں یہ کتنا انقلابی خیال ہے. جی. اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت گہرا ہے. جب آپ کسی چیز کو امانت سمجھتے ہیں تو آپ اس کے مالک نہیں رہتے، آپ اس کے نگران یا کسٹوڈین بن جاتے ہیں. اچھا، نگران. جی، کسٹوڈین. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کو جو اختیار عوام کی طرف سے ملتا ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ عوام اور خدا کی امانت ہے. صحیح. وہ اس اختیار کو اپنی مرضی سے اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اسے ہر فیصلے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ جن لوگوں نے اس پر اعتماد کیا ہے کیا یہ فیصلہ ان کے مفاد میں ہے. یہ سوچ ہی حکمران کے پورے رویے کو بدل دیتی ہے. وہ خود کو حاکم کے بجائے خادم سمجھنے لگتا ہے. خادم، بالکل. تو یہ حکمرانی کو طاقت کے کھیل سے نکال کر ایک اخلاقی ذمہ داری کے دائرے میں لے آتا ہے. اچھا، تو اگر اختیار ایک امانت ہے تو پھر اس کا منطقی نتیجہ دوسرے ستون کی صورت میں نکلتا ہے جو کتاب میں بیان ہوا ہے، طاقت ایک ذمہ داری ہے. کیا یہ دونوں ایک ہی بات کے دو پہلو نہیں ہیں؟ ایک طرح سے ہیں بھی، لیکن ان میں ایک بہت لطیف فرق ہے. وہ کیا؟ دیکھیے، امانت ایک تصور ہے، ایک اصول ہے، جبکہ ذمہ داری اس کا عملی اظہار ہے. آپ کہہ سکتی ہیں کہ امانت وائی کا جواب ہے کہ آپ کو اختیار کیوں دیا گیا، اور ذمہ داری ہاؤ کا جواب ہے کہ آپ اس اختیار کو استعمال کیسے کریں گے. واہ، یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے. جی، جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کرسی، یہ عہدہ آپ کی ملکیت نہیں، تو پھر اس سے جڑی طاقت آپ کو بے لگام نہیں کرتی بلکہ آپ کو مزید محتاط اور ذمہ دار بنا دیتی ہے. صحیح. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس طاقت کے ہر استعمال کا حساب دینا پڑے گا، عوام کو بھی اور تاریخ کو بھی. قائد کا ویژن یہی تھا کہ طاقت کا نشہ حکمران پر حاوی نہ ہو بلکہ طاقت خود ذمہ داری کے احساس کے تابع رہے. اور اسی سے تیسرا ستون جڑتا ہے، ہاں. عہدہ خدمت کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں. یہ بات تو ہر سیاست دان کرتا ہے، لیکن مصنف اسے قائد کے ویژن کا ایک بنیادی حصہ قرار دے رہے ہیں. اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات اس کا اطلاق ہے. یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، قائد کی اپنی زندگی اس کی بہترین مثال تھی. بالکل. ان کے نزدیک عہدہ ایک پلیٹ فارم تھا جس کے ذریعے عوام کی زندگیوں میں بہتری لائی جا سکے. یہ کوئی انعام یا مراعات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ عہدہ ملتے ہی پروٹوکول، گاڑیوں کے قافلے اور ذاتی فائدے ترجیح بن جاتے ہیں، لیکن قائد کے ماڈل میں عہدہ ایک ٹول تھا، مقصد نہیں. اچھا. مقصد عوام کی فلاح و بہبود تھی. جب نیت خدمت کی ہو تو پھر پالیسیاں بھی عوام دوست بنتی ہیں
اور کرپشن کے دروازے خود بخود بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ کرپشن تو وہیں ہوتی ہے جہاں عہدے کو ذاتی فائدے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ آپ نے 3 ستونوں کی بات کی، اختیار امانت ہے، طاقت ذمہ داری ہے اور عہدہ خدمت ہے۔ لیکن ان تینوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ایک فریم ورک کی ضرورت ہے، اور وہ ہے چوتھا ستون، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اگر یہ چوتھا ستون کمزور پڑ جائے تو پہلے تینوں خود بخود زمین بوس ہو جاتے ہیں؟ بالکل درست۔ یہ چوتھا ستون یعنی قانون کی بالادستی وہ سیمنٹ ہے جو باقی تینوں ستونوں کو جوڑ کر عمارت کو کھڑا رکھتا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر قانون طاقتور کے لیے موم اور غریب کے لیے پتھر بن جائے تو امانت، ذمہ داری اور خدمت جیسے تمام تصورات کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک وزیر قانون توڑ کر بچ نکلے اور ایک عام آدمی چھوٹی سی چوری پر سالوں جیل میں سڑتا رہے تو ریاست پر سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ بالکل اٹھ جاتا ہے۔ قائد اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کہ انصاف اور قانون کی نظر میں برابری کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر اعتماد، استحکام اور ترقی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے بغیر سب کچھ ریت کا ڈھیر ہے۔ مصنف نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بہت ہی خطرناک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بے حساب طاقت آمریت کی بنیاد ہے۔ جب ہم ان 4 اصولوں کو دیکھتے ہیں تو یہ جملہ بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں قانون کی حکمرانی ختم ہوتی ہے، وہیں سے بے حساب طاقت اور آمریت کا آغاز ہوتا ہے۔ جی، اور یہ آمریت صرف کسی فوجی جرنیل کی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ آمریت کسی بھی ادارے، کسی بھی فرد یا گروہ کی ہو سکتی ہے جسے یہ یقین ہو جائے کہ وہ قانون سے بالا تر ہے اور اس سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ جب طاقت پر احتساب کی کوئی تلوار نہ لٹک رہی ہو تو وہیں سے ظلم اور ناانصافی جنم لیتی ہے۔ قائد کا پورا سیاسی فلسفہ اسی ایک نقطے کے گرد گھومتا تھا کہ اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے اور ہر ادارے کو آئین اور قانون کی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ جیسے ہی کوئی ایک ادارہ یا فرد خود کو قانون سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، ریاست کا توازن بگڑ جاتا ہے اور تباہی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ویژن اتنا واضح تھا، بنیاد اتنی مضبوط تھی، تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان میں وہ بے سزا ثقافت یا امپیونٹی کلچر کیسے پروان چڑھی؟ یہ احساس کیسے عام ہو گیا کہ کچھ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ کتاب اس کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور 5 بڑی وجوہات بیان کرتی ہے۔ جی، اور یہ وجوہات الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی وجہ منتخب احتساب یعنی سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی بتائی گئی ہے، یعنی احتساب سب کا نہیں، صرف سیاسی مخالفین کا یا ان لوگوں کا جو طاقت کے کھیل میں کمزور پڑ گئے ہوں۔ اس نقطے کو تھوڑا اور واضح کریں گے۔ یہ منتخب احتساب عملی طور پر ہوتا کیسے ہے؟ کیا کتاب اس پر کوئی روشنی ڈالتی ہے؟ بالکل، ہوتا یہ ہے کہ جب احتساب کرنے والے ادارے خود آزاد نہ ہوں اور سیاسی مداخلت، جو کہ دوسری وجہ ہے، کا شکار ہوں، تو وہ ایک آلے کے طور پر استعمال ہونے لگتے ہیں۔ یعنی ایک ٹول کے طور پر؟ جی، ایک ٹول۔ حکومتیں انہیں اپنے مخالفین کو دبانے اور اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اس سے ایک پیغام پورے معاشرے میں جاتا ہے کہ احتساب کا مقصد انصاف نہیں بلکہ طاقت کا توازن اپنے حق میں کرنا ہے۔ صحیح۔ جب لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی جیسے جرم میں ایک شخص جیل میں ہے اور دوسرا حکومتی عہدے پر، تو احتساب کا پورا عمل ایک مذاق بن کر رہ جاتا ہے اور لوگ اس پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ واہ، جب آپ اسے اس طرح بیان کرتی ہیں تو یہ پورا مسئلہ ایک جال کی طرح لگتا ہے۔ تو سیاسی مداخلت نے منتخب احتساب کو جنم دیا۔ اس کے بعد تیسری وجہ عدالتی تاخیر بتائی گئی ہے۔ یہ اس جال کو مزید کیسے مضبوط کرتی ہے؟ عدالتی تاخیر اس نظام میں ایک اسکیپ ہیچ یعنی فرار کے راستے کا کام کرتی ہے۔ فرار کا راستہ؟ جی، جب ایک طاقتور شخص پر مقدمہ بنتا بھی ہے تو وہ مہنگے وکیلوں اور نظام کی پیچیدگیوں کا فائدہ اٹھا کر اسے سالوں تک لٹکائے رکھتا ہے۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ۔ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے۔ بالکل۔ سالہ سال گزرنے کے بعد گواہ منحرف ہو جاتے ہیں، ثبوت کمزور پڑ جاتے ہیں اور عوام کی بھی اس کیس میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔
آخرکار وہ شخص یا تو بری ہو جاتا ہے یا اسے اتنی معمولی سزا ملتی ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تاخیر کمزور کے لیے عذاب اور طاقتور کے لیے ایک نعمت بن جاتی ہے۔ اور اسی سے چوتھی وجہ جڑی ہے، اشرافیہ کو تحفظ۔ یعنی یہ عدالتی تاخیر اور منتخب احتساب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں ایلیٹ کلاس خود کو محفوظ سمجھنے لگتی ہے۔ جی ہاں، اور اشرافیہ کا یہ تحفظ صرف عدالتوں تک محدود نہیں ہوتا، یہ نظام کے ہر حصے میں نظر آتا ہے۔ کیسے؟ پولیس ان کے خلاف FIR درج کرنے سے ہچکچاتی ہے، تفتیشی ادارے جان بوجھ کر کمزور کیس بناتے ہیں، اور میڈیا میں بھی ان کے حق میں بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ سب مل کر ایک ایسی ڈھال بنا دیتے ہیں جسے توڑنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور اس سب کے اوپر جو پانچویں وجہ کتاب میں بیان ہوئی ہے وہ ہے کمزور نگران ادارے۔ اچھا، یعنی پارلیمنٹ، آڈیٹر جنرل اور دیگر ادارے جو حکومت پر نظر رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ خود اتنے کمزور یا مفادات کے اسیر ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا ہی نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایک مکمل شیطانی چکر ہے۔ سیاسی مداخلت سے احتساب منتسب ہوتا ہے جو اشرافیہ کو تحفظ دیتا ہے، عدالتی تاخیر انہیں بچا لیتی ہے، اور نگران ادارے خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ اس صورتحال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب معاشرے میں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہوں تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ مصنف نے اس کا خلاصہ ایک بہت ہی آپ کہیں چونکا دینے والے جملے میں کیا ہے: جب جرم سزا کے بغیر رہ جائے تو کرپشن معمول بن جاتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک سماجی تشخیص ہے، سوشل ڈائگنوسس۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ملک میں مالی بدعنوانی بڑھ جاتی ہے، اس کا اس سے کہیں زیادہ خطرناک مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی اخلاقی حس ختم ہونے لگتی ہے۔ اچھا، کرپشن کو گناہ یا جرم سمجھنے کے بجائے ایک معمول یا نارمل چیز سمجھ لیا جاتا ہے۔ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، یا ایمانداری سے تو یہاں گزارا نہیں۔ جی ہاں، یہ جملے ہم روز سنتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ریاست اپنی اخلاقی بنیادیں کھو دیتی ہے۔ دیکھیں، قانون کا احترام صرف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس کے پیچھے سزا کا ڈر ہوتا ہے، صحیح، بلکہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ لوگ اسے منصفانہ اور درست سمجھتے ہیں۔ جب یہ یقینی ختم ہو جائے تو لوگ قانون کو مجبوری میں تو مانتے ہیں، دل سے اس کا احترام نہیں کرتے، اور ایسی ریاست اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ کتاب میں احتساب کو ریاست کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آخر احتساب اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس استعارے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسانی جسم سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، بالکل، اسی طرح احتساب کے بغیر ریاست کا ڈھانچہ اپنی ساخت اور وقار کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ مصنف کا ایک اور جملہ ہے جو اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے: احتساب کے بغیر حکمرانی محض دکھاوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی حکومت تو چل رہی ہوتی ہے، ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ محض دکھاوا کیسے ہوا؟ مطلب یہ کہ حکمرانی کا مقصد صرف روزمرہ کے انتظامی امور چلانا نہیں ہوتا۔ سڑکیں بنانا، بجلی فراہم کرنا، یہ سب حکومت کے فرائض ہیں، لیکن یہ حکمرانی کا مکمل مفہوم۔ اچھا، حقیقی حکمرانی کا تعلق عوام کے اعتماد سے ہے۔ کیا عوام کو یقین ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا؟ کیا انہیں بھروسہ ہے کہ ان کا ٹیکس کا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے؟ کیا انہیں یہ اعتماد ہے کہ قانون کی نظر میں وہ اور ملک کا صدر برابر ہیں؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ اور یہ اعتماد احتساب کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ احتساب کے بغیر حکومت ایک مشین کی طرح ملک کو چلا تو سکتی ہے، لیکن وہ عوام کے دلوں میں اپنی جگہ اور اپنی عزت پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ ایک کھوکھلا ڈھانچہ رہ جاتی ہے جس کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہوتی۔ کتاب کے مطابق جب احتساب کا نظام مؤثر ہوتا ہے تو اس سے 4 بڑی چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ پہلی، قانون کی بالادستی قائم ہوتی ہے۔ دوسری، عوام کا اداروں پر اعتماد بحال ہوتا ہے۔ تیسری، ریاست میں استحکام آتا ہے۔ اور چوتھی، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ ان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہ سب ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہیں؟ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے۔
جب احتساب ہوتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا طاقتور شخص بھی قانون کی گرفت میں آ رہا ہے تو قانون کی بالادستی کا تصور حقیقت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اس سے عام آدمی کا پولیس، عدلیہ اور دیگر ریاستی اداروں پر اعتماد بڑھتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ ادارے اس کے تحفظ کے لیے موجود ہیں، نہ کہ صرف اشرافیہ کی خدمت کے لیے۔ جی۔ جب یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے تو معاشرے میں مایوسی، افراتفری اور قانون شکنی کا رجحان کم ہوتا ہے، جس سے سیاسی اور سماجی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک عالمی طور پر تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ سرمایہ کاری، چاہے وہ مقامی ہو یا غیر ملکی، ہمیشہ مستحکم ماحول میں آتی ہے۔ بالکل۔ کوئی بھی غیر یقینی اور غیر مستحکم ملک میں اپنا پیسہ نہیں لگاتا۔ جب سرمایہ کاری آتی ہے تو روزگار پیدا ہوتا ہے، معیشت مضبوط ہوتی ہے اور ملک حقیقی ترقی کے راہ پر چل پڑتا ہے۔ واہ! تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احتساب صرف ایک اخلاقی نعرہ نہیں ہے، یہ ریاست کی معاشی بقا اور ترقی کے لیے ایک ٹھوس، عملی اور ناگزیر ضرورت ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ظہیر احمد میر کی کتاب ہمیں قائد کے اس ویژن کی یاد دہانی کراتی ہے جہاں ریاست کی بنیاد انصاف، مساوات اور قانون کی حکمرانی پر رکھی گئی تھی۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا اصل چیلنج نئے قوانین بنانا نہیں، بلکہ اس ویژن اور ہماری آج کی تلخ حقیقت کے درمیان جو گہرا خلا پیدا ہو چکا ہے اسے سمجھنا اور اسے پر کرنے کے لیے سنجیدہ اور دیانتدارانہ کوشش کرنا ہے۔ بالکل، اور جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہوں گی جو اسی کتاب کی ابتدائی بات سے جڑا ہے۔ کتاب کا آغاز اس نقطے سے ہوا تھا کہ ریاست قانون کے عدم نفاذ سے تباہ ہوتی ہے۔ جی۔ اس سے ایک گہرا اور پریشان کن سوال جنم لیتا ہے۔ اگر کسی ملک میں آئین اور قانون موجود تو ہوں، لیکن ان کا اطلاق امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور پر امتیازی طریقے سے ہو، تو کیا وہ قانون اپنا اخلاقی اور حقیقی وجود کھو کر محض طاقتور کے ہاتھ کا ایک ہتھیار نہیں بن جاتا؟ اور جب ریاست کا سب سے مقدس وعدہ یعنی انصاف کا وعدہ ہی ایک ہتھیار بن جائے تو کیا وہ ریاست اپنی روح سے محروم نہیں ہو جاتی؟ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی ایپیسوڈ 39 کا دوسرا حصہ ہے۔ جی، پچھلی گفتگو میں ہم نے مصنف کے پیش کردہ بنیادی نظریات پر بات کی تھی کہ وہ قاعدے کے سیاسی اور سماجی ویژن کو کس طرح سے دیکھتی ہیں۔ بالکل، اور پچھلی بار ہم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ یہ سب خیالات تو بہت اچھے ہیں، لیکن ان کو حقیقت میں کیسے بدلا جائے؟ جی، یہی سب سے بڑا سوال تھا۔ تو آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم مصنف کے مطابق قائد اعظم کے بنائے ہوئے اس روڈ میپ کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس نقشے کی بنیاد کیا ہے، اس پر چلنے کا راستہ کیا ہے، اور مصنف کے مطابق اس کی منزل کیسی دکھتی ہے۔ جی، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ انصاف اور حکمرانی کے وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جن پر عمل کر کے پاکستان کا مستقبل روشن اور مستحکم ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اس نقشے کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا ایک بہت اہم حصہ قائد کے احتسابی ماڈل کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ مصنف نے اس پورے ماڈل کو 4 مضبوط ستونوں پر کھڑا کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا اور بنیادی ستون ہے قانون میں مساوات۔ جی، اور یہیں سے ساری بات شروع ہوتی ہے۔ مصنف کا تمام تر زور اسی بات پر ہے کہ قائد کے نزدیک قانون کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا، امیر غریب یا مطلب حاکم اور عام شہری میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اچھا۔ قانون سب کے لیے ایک تھا۔ اس کا اطلاق وزیر اعظم سے لے کر ایک عام آدمی تک بالکل ایک جیسا ہونا تھا۔ یہ بات تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن مصنف اس میں کیا نئی بات بتا رہی ہیں؟ کیا یہ صرف سزا اور جزا کا معاملہ ہے؟ یہی تو دلچسپ نقطہ ہے۔ مصنف کے مطابق یہ صرف سزا دینے کا معاملہ ہے ہی نہیں، قانون کی یہ برابری دراصل ریاست پر عوام کے اعتماد کی بنیاد ہے۔ اچھا، اعتماد کی بنیاد۔ جی، جب ایک عام شہری یہ دیکھتا ہے کہ جس قانون کے تحت اس کا چالان ہوتا ہے اسی قانون کے تحت ایک وزیر سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، تو اس کا ریاست اور اس کے اداروں پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ وہ ریاست کو اپنا سمجھتا ہے۔
یہ اعتماد کسی بھی ملک کو جوڑ کر رکھنے والی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یعنی قانون کی برابری صرف ایک قانونی اصول نہیں بلکہ ایک سماجی ضرورت بھی ہے جو قوم کو متحد کرتی ہے۔ بالکل۔ لیکن یقین صرف برابری سے تو نہیں آتا۔ اگر فیصلے بند دروازوں کے پیچھے ہو رہے ہوں تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ قانون کا استعمال برابر ہو بھی رہا ہے یا نہیں؟ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ شاید اسی لیے مصنف کا اگلا نقطہ شفافیت پر ہے۔ جی، دوسرا ستون یہی ہے، شفاف فیصلے۔ اور یہاں شفافیت سے مراد صرف یہ نہیں کہ حکومت کوئی پریس کانفرنس کر دے، نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ مصنف کی مراد یہ ہے کہ حکومت کے تمام فیصلے، تمام اقدامات اور تمام معاہدے عوام کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہوں۔ کھلی کتاب؟ کوئی خفیہ سودے بازی نہ ہو، کوئی پس پردہ ذاتی مفادات کا کھیل نہ ہو۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بڑا منصوبہ بن رہا ہے، کوئی ٹھیکہ دیا جا رہا ہے، تو اس کی ایک ایک تفصیل عوام کو معلوم ہونی چاہیے۔ بالکل۔ مصنف کے مطابق شفافیت ہی بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑنے کا سب سے مؤثر، سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جب ہر فیصلہ، ہر ٹھیکہ، ہر پالیسی عوام کے سامنے ہوتی ہے تو بدعنوانی کا امکان خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جب حکمرانوں کو معلوم ہو کہ ان کا ہر عمل عوام کی نظر میں ہے تو ان میں ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ بالکل، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عوام دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تو قانون کی برابری اور شفافیت اپنی جگہ، لیکن اگر ان پر عمل کروانے والا کوئی نہ ہو تو یہ تو صرف کاغذ پر ہی رہ جائیں گے۔ جی، یہ تو ہے۔ طاقتور لوگ پھر بھی راستے نکال لیں گے۔ تو کیا مصنف یہاں اداروں کے کردار کی بات کرتی ہیں؟ کوئی ایسا نظام جو اس سب کو یقینی بنائے؟ جی، اور یہی وہ تیسرا ستون ہے جو اس ماڈل کو محض نظریاتی نہیں بلکہ قابل عمل بناتا ہے، اور وہ ہے ادارہ جاتی نگرانی۔ ادارہ جاتی نگرانی۔ مصنف کے مطابق قائد ایک ایسا نظام چاہتے تھے جہاں ادارے اتنے مضبوط اور خود مختار ہوں کہ وہ حکومت پر کڑی نظر رکھ سکیں۔ یہ وہی چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام ہے جس پر جدید جمہوری ریاستیں قائم ہیں۔ بالکل۔ یعنی یہ ایک طرح سے 3 ٹانگوں والی کرسی کی طرح ہے۔ عدلیہ، پارلیمنٹ اور حکومت، اگر ایک بھی ٹانگ کمزور ہو تو پوری کرسی گر جائے گی۔ بہت خوبصورت مثال ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ جیسے ادارے نہ صرف اپنے دائرہ کار میں آزاد ہوں بلکہ ایک دوسرے کی نگرانی بھی کریں۔ جب ادارے غیر جانبدار اور طاقتور ہو کر ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں تو کوئی بھی فرد یا ادارہ اپنی طاقت اور اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ یہ نظام کو خود بخود درست رکھنے کا آپ کہہ لیں ایک اندرونی طریقہ کار ہے۔ ایک سیلف کریکٹنگ سسٹم۔ جی، ایک سیلف کریکٹنگ سسٹم۔ یہ سب کچھ بہت جامع اور مضبوط نظام لگتا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سب بہت وقت لے سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک عام مقدمے کا فیصلہ آنے میں نسلیں گزر جاتی ہیں۔ جی، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ دیر سے ملا انصاف ناانصافی کے مترادف ہے۔ کیا مصنف اس مسئلے پر بھی بات کرتی ہیں؟ یہ چوتھا اور آخری ستون ہے، اور شاید عملی طور پر سب سے اہم، فوری انصاف۔ مصنف اس نقطے پر بہت زیادہ زور دیتی ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق ایک ایسا معاشرہ جہاں انصاف کے حصول میں مہینوں اور سالوں لگ جائیں، وہ معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس سے عوام میں مایوسی، بے چینی اور قانون سے بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ لوگ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ اگر مجرم کو پتا ہو کہ سزا ملنے میں 20 سال لگیں گے تو اس کے دل میں قانون کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ بالکل۔ فوری انصاف کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مظلوم کی جلد دادرسی ہو، بلکہ اس کا ایک اور بڑا مقصد بھی ہے۔ وہ کیا؟ یہ معاشرے کے تمام مجرمانہ عناصر کے لیے ایک واضح اور دو ٹوک پیغام ہوتا ہے کہ قانون کی گرفت بہت تیز اور یقینی ہے۔ اچھا۔ اس سے جرائم کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور معاشرے میں قانون کے احترام کا کلچر پروان چڑھتا ہے۔ تو یہ 4 ستون مل کر ایک مکمل احتسابی ڈھانچہ بناتے ہیں۔ یہ اس نقشے کی بنیاد ہے۔ جی۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بہترین اصولوں کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے، خاص طور پر ایک ایسے معاشرے میں جہاں بدقسمتی سے ایک بے سزا ثقافت یعنی امپیونٹی کی جڑیں بہت گہری ہو چکی ہیں۔ یہ جو سب چلتا ہے والی سوچ ہے، اسے کیسے توڑا جائے؟
کتاب میں مصنف نے اس کے خاتمے کے لیے کیا ایکشن پلان دیا ہے؟ اور اس ایکشن پلان کا آغاز مصنف کے ایک بہت ہی اہم اور جامع قول سے ہوتا ہے جسے وہ کتاب میں نمایاں کرتی ہیں۔ احتساب اگر سب کے لیے نہ ہو تو وہ خود ظلم بن جاتا ہے۔ واہ، احتساب اگر سب کے لیے نہ ہو تو وہ خود ظلم بن جاتا ہے۔ مصنف 6 نکات پر مبنی ایک ایکشن پلان پیش کرتی ہیں۔ آئیے ان نکات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو وہی ہے جس پر ہم نے بات کی، قانون سب کے لیے، یعنی قانون کا اطلاق بلا تفریق ہو۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے ہی اعلیٰ عہدے پر کیوں نہ ہو، قانون سے بالاتر نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ ہے اداروں کی غیر جانبداری، یعنی ادارے کسی بھی قسم کے سیاسی، سماجی یا ذاتی دباؤ سے مکمل طور پر آزاد ہو کر کام کریں۔ تیسرا ہے تیز انصاف، جس کا مطلب ہے عدالتی نظام میں اصلاحات۔ جی، تاکہ مقدمات کے فیصلے جلد ہوں۔ ایک منٹ، مضبوط نگرانی سے کیا مراد ہے؟ کیا ہمارے پاس پہلے سے نیب جیسے ادارے نہیں ہیں؟ مصنف کے مطابق ان میں کیا کمی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ چوتھا نقطہ یہی ہے، مضبوط نگرانی۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف ادارے بنانا کافی نہیں، ان اداروں کو مکمل طور پر با اختیار اور وسائل سے لیس کرنا ہوگا تاکہ وہ بغیر کسی خوف اور دباؤ کے اپنا کام کر سکیں۔ اچھا۔ ان کی تقرری اور کارکردگی کا طریقہ کار اتنا شفاف ہو کہ ان کی غیر جانبداری پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ صحیح۔ اور پانچواں نقطہ؟ پانچواں نقطہ ہے شفاف حکمرانی، یعنی حکومتی معاملات میں مکمل شفافیت کو یقینی بنانا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا۔ اور چھٹا اور شاید سب سے اہم نقطہ ہے ہمہ گیر احتساب۔ ہمہ گیر احتساب، یعنی سب کا احتساب، کوئی بھی مقدس گائے نہ ہو؟ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ احتساب کی زد میں ہر کوئی آئے۔ معاشرے میں یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ احتساب سے بالاتر ہیں۔ جب تک یہ تاثر رہے گا، عوام کا نظام پر اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 6 نکات الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے بالکل درست کہا، اور یہی اس ماڈل کی سب سے بڑی طاقت اور کمزوری بھی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو پہلے صرف اداروں کو ٹھیک کر لیں، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ اچھا۔ مصنف کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر آپ نے شفافیت کے بغیر احتساب شروع کیا تو وہ انتقام بن جائے گا۔ اگر آپ نے فوری انصاف کے بغیر قانون کی برابری کی بات کی تو وہ ایک مذاق بن جائے گا۔ تو یہ سب کچھ یا کچھ نہیں والا معاملہ ہے۔ جی، یہ ایک مکمل پیکج ہے جس کا کوئی ایک حصہ بھی کمزور ہو تو پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی مشین ہے جس کے تمام پرزوں کا ایک ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ تو اب ہم حتمی سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے نقشے کی بنیاد دیکھ لی، اس پر چلنے کا راستہ بھی سمجھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی منزل کیسی ہے؟ جی، اگر اس احتسابی ماڈل اور بے سزا ثقافت کے خاتمے کے ایکشن پلان پر پوری نیت اور ایمانداری سے عمل کیا جائے تو مصنف کے مطابق مستقبل کا پاکستان کیسا نظر آئے گا؟ کتاب کے اس حصے میں مصنف ایک بہت ہی پرامید اور روشن تصویر پیش کرتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ سب راتوں رات ہو جائے گا، لیکن وہ یہ ضرور کہتی ہیں کہ اگر اس راستے پر چل پڑیں تو منزل یقینی ہے۔ ان کے مطابق اس احتسابی ماڈل کے نفاذ کے 4 بڑے اور واضح نتائج سامنے آئیں گے۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ اقتدار خدمت ہوگا، یعنی اقتدار کو ذاتی جاگیر یا طاقت کے حصول کا ذریعہ سمجھنے کے بجائے عوام کی خدمت کا ایک مقدس فریضہ سمجھا جائے گا۔ اچھا۔ جب حکمرانوں کو معلوم ہوگا کہ ان کی ایک ایک پائی اور ایک ایک فیصلے کا حساب ہونا ہے، اور وہ بھی فوری اور شفاف طریقے سے، تو ان کا رویہ خود بخود بدل جائے گا۔ اقتدار ایک ذمہ داری بن جائے گا، عیاشی نہیں۔ بالکل۔ اور دوسرا نتیجہ؟ دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ کرپشن خطرہ بنے گی۔ مصنف کے مطابق بدعنوانی کو صرف ایک مالی جرم نہیں بلکہ قومی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ سمجھا جائے گا۔ قومی سلامتی کے لیے خطرہ؟ جی، جیسے غداری ایک ناقابل معافی جرم ہے، ویسے ہی قومی خزانے کو لوٹنا بھی ناقابل قبول سمجھا جائے گا۔ اور یہ صرف قانون کی کتاب میں نہیں ہوگا بلکہ معاشرے کی سوچ میں شامل ہو جائے گا۔ مطلب معاشرہ اجتماعی طور پر بدعنوان عناصر کو مسترد کر دے گا؟ جی بالکل۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی، صرف جرم نہیں بلکہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ۔ یہ تو سوچ ہی بدل دینے والی بات ہے۔
तीसरा और चौथा नतीजा क्या होगा? तीसरा नतीजा ये होगा कि कानून ताकतवर होगा। आज हम अक्सर देखते हैं कि ताकतवर अफराद कानून को अपनी मर्जी से मोड़ लेते हैं। जी। लेकिन इस निज़ाम के निफाज के बाद अफराद नहीं बल्कि आइन और कानून सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। कानून की हुक्मरानी हकीकी मानों में कायम होगी। और जब ये सब कुछ हो जाएगा? जी, जब इक़्तिदार खिदमत बन जाए, करप्शन कौमी सलामती का मसला बन जाए और कानून सबसे ताकतवर हो, तो उसका चौथा और कुदरती नतीजा ये निकलेगा कि रियासत मुस्तहकम होगी। यानी माशी और समाजी तरक्की उसका लाजमी नतीजा होगी? बिल्कुल। जब इंसाफ हो, इदारे मजबूत हों और करप्शन का खात्मा हो, तो मुल्क में सरमायाकारी आती है, मेरिट को फरोग मिलता है और आम आदमी को तरक्की के मौके मिलते हैं। इसका कुदरती नतीजा एक मुस्तहकम, खुशहाल और आलमी बरादरी में एक बावकार रियासत की सूरत में निकलेगा। मुसन्निफ के मुताबिक पाकिस्तान को सुपर पावर बनने के लिए किसी बैरूनी ताकत की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने अंदरूनी निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आज की इस तफसीली गुफ्तगू का खुलासा ये है कि मुसन्निफ ज़हीर अहमद मीर अपनी किताब में ये दलील पेश करते हैं कि कायदे-आज़म का विजन एक ऐसे पाकिस्तान का था जिसकी बुनियाद कानून की हुक्मरानी, मुकम्मल शफ़ाफियत और हमागीर एहतसाब पर कायम हो। जी, ये कोई पेचीदा फार्मूला नहीं, बल्कि हुक्मरानी के बुनियादी और आजमूदा उसूलों पर मबनी एक वाज़े नक्शा है, एक मुकम्मल रोड मैप। बिल्कुल। और किताब के आखिर में मुसन्निफ का इख्तितामी पैगाम बहुत सादा, वाज़े और ताकतवर है, जिसे वो पाकिस्तान की बका की ज़मानत करार देती हैं। वो कहती हैं, बेसज़ा निज़ाम ख़त्म करो, कानून नाफिज करो, पाकिस्तान खुद मजबूत हो जाएगा। वाह। इस एक जुमले में पूरी किताब का निचोड़ मौजूद है। ये किताब बिलाशुबा इदारों और हुकूमत के लिए एक वाज़े रोड मैप पेश करती है। लेकिन इस गुफ्तगू के बाद एक सवाल हमारे लिए यानी आम शहरियों के लिए रह जाता है। अगर एहतसाब सिर्फ ऊपर से नीचे आए तो क्या वो कभी कामयाब हो सकता है, या फिर एक मुस्तहकम रियासत की बुनियाद कौमी एहतसाब से पहले ज़ाती और समाजी एहतसाब पर रखी जाती है? ये बहुत गहरी बात है। ये सोचने की बात है कि इस निज़ाम को कायम करने और इसे बरकरार रखने में एक आम शहरी का क्या किरदार है।